وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، یہ مومنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے، اور جو بھی دائی ہو، نبی علیہ السلام کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، جو آپ کو مشن دیا گیا ہے اس کو بڑھاتے جائیں، اللہ کی کبریائی اور اس کی شان کو بیان کریں اور شرک کا رد کریں۔ باقی رہے یہ مخالفین، مذاق اڑانے والے، الزامات لگانے والے، مالک فرماتا ہے ان کی خبر گیری کے لیے، ان کی خبر رکھنے کے لیے، ان کو نپٹنے کے لیے بس ہمیں یعنی ہم کافی ہیں، ہماری اوپر یقین رکھیں کہ ہم ان کی خبر لے کے رہیں گے، لہٰذا تم ان کی پرواہ نہ کرو، ذرا برابر ان کی پرواہ نہ کرو۔ یہ آپ کی اس دعوت کو سیاسی کشمکش کہیں، یہ بس اقتدار کا وہ نشہ ہے جی، اقتدار لینے کے لیے یہ سیاسی لڑائی ہو رہی ہے اور یہ اپنی منوانا چاہتے ہیں جی۔ یہ بس صرف دو ہیں، فرعون نے کہا تھا یہ دونوں بھائی یہ ہیں، یہ اپنی منوانا چاہتے ہیں اور یہ تمہارے دین کو بدلی کر دیں گے۔ اس طرح وہ فرعون آیا تھا اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے۔ ہر دور کے اندر فرعون رہے ہیں اور سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان مولویوں کو اور پیروں کو اور سیاسی لوگوں کو۔ جب یہ دعوت آگے بڑھتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد ایذائیں پہنچاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے ہیں، گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتا ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ صالحین ہے۔ جب ان کے شرک کے اوپر چوٹ ماری جاتی ہے، جس کو وہ شرک نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ انکار ہے۔ تم اس کو اگر نام دے رہے ہو اللہ کی بندگی کا یا ایمان کا یا اللہ کے ہاں کہتے ہو یہ سفارشی ہیں، ان کے جو ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے سامنے حلوے اور پانڈے رکھتے ہیں، ان کے واسطے اور وسیلے بے حقے بے حرمتے فلاں اس طرح کی جو دعائیں مانگتے ہو واسطے وسیلے کے ساتھ، یہ تمہارا شرک ہے، یہ تمہارا کفر ہے، اللہ کا انکار ہے۔ اور اس کے بعد انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ جب بالکل اوپر چڑھ کے ان کو بتایا جاتا تھا کہ جن کو اور جس چیز کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو ظاہری بات ہے اس بات نے مکے کے اس ماحول کو گرما دیا تھا۔ تو اس طرح مخالفتیں ہو رہی تھیں، تو ایسے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ جو ہے تسلی دیا کہ یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے بالکل ہم کافی ہیں۔ یہ جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، آج تم مذاق بن گئے ہو، اجنبی بن گئے ہو اس ماحول کے اندر۔ وہ جو کبھی سلام کے لیے سلوٹ کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے اور مثالیں دیا کرتے تھے اور بڑی امیدیں ان کو وابستہ تھی کہ آپ سے تو بڑی امیدیں وابستہ ہیں، سمجھدار ہیں، قوم کی رہنمائی کریں گے، اور آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ کون سا مسئلہ اٹھا دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے مومنوں کو۔ اپنے مالک کے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر بالکل جو مرضی کہیں، یہ ذرا برابر ان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں بے خطر کود پڑیں اس راستے میں۔ اور ابھی اوپر میں نے ایک ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر لگائی ہے، دیکھیے کس انداز سے ڈاکٹر صاحب بیان کرنے کے دو انجام ہیں، اور اس کے اوپر ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، وقت ضائع کرنے والوں اور اپنی بیوی بچوں کے اوپر ترس کھاؤ، اور چند دنوں کے بعد یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور وہاں جا کے یہ بیوی بچے اگر تم نے ایمان کا راستہ ان کو نہ دکھایا اور ان کی اس راستے میں رہنمائی نہ کی، اور اس وقت یہ تمہیں سخت لعن طعن کریں گے، اور یہ پرانی جتنی پریشانیاں ہیں یہ بالکل بھول جاؤ گے، حتیٰ کہ بڑھاپے میں بھی اگر تمہیں آ کے بالکل بوڑھے ہو چکے ہو، ذرا برابر تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ آنکھیں ساتھ دے رہی ہیں نہ ہاتھ ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اگر ایمان کے اوپر تم چلے گئے تو اس کے بعد اللہ کے ہاں ایسا معاملہ ہوگا کہ جوانی ہوگی ہمیشہ کی جوانی، اور عیش ہوگا اور صحت ہوگی، اور وہاں مالک کا دیدار ہوگا اور عصبِ حیثیت ہوگا۔ یعنی جو جتنا زیادہ ایماندار تھا اللہ کے راستے میں، جتنا آگے بڑھا تھا، اس کو اسی انداز سے جو سب سے زیادہ آگے بڑھا ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا، اس کو صبح شام دیدار ہوگا، کسی کو ہفتے کے بعد، پھر کسی کو مہینے کے بعد، کسی کو سال کے بعد، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کتنے معیار کے لیول کے اوپر تھا، ایمان کے لیول کے اوپر تھا، اسی طریقے سے اس جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی ایمان خالص۔ شرط ہے کہ یہاں دنیا میں مومنوں کے ساتھ رہے ہو، اگر مومنوں کے ساتھ تمہاری جنگیں رہی ہے تمہارا بڑا برا حشر کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے، دنیا کے اندر ذلت اور آخرت میں ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر دیکھو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ یہ معاملہ ہے، آج انسان دیکھ لے کہاں کھڑا ہے بھائی،
جس سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے جس سے بھی محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، صحابہ اکرام سے محبت ہے، اور مومنوں سے محبت ہے۔ اور اس دور کے اندر جو دعوت اٹھائی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے ہمیں محبت ہے، ان کے ساتھیوں سے محبت ہے، اور بالکل ہم مومن بھائی ہیں۔ اس دعوت کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور اس ایمان کی شمع کو انشاءاللہ بجھنے نہ دیں گے، چاہے کافروں اور مشرکوں اور مرتدین اور ان باغیوں کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں، پھر بھی یہ دعوت جاری رہے گی، انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔